أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهدت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد
وابن مرجان وعمر بن سعد والشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن على سعود. اللهم لعن بني أمية قاطبة إلى يوم القيامة. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين وجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دو اعلان رہ گئے تھے، یہ بھی سماعت فرما لیں کہ 20 محرم سے 24 محرم تک سجاد باغ میں حسینیہ قائمہ خاتون میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں 20 محرم کی مجلس کو جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد کی 4 مجلسوں کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ ضرورت امام کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں ان مجالس میں شرکت فرمائیے گا. اور ایک یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں، بڑی قدیم مجلس ہے، شیعہ انٹر کالج کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے سیتاپور روڈ پر خطیب الامان ہال میں. 25 محرم کو صبح 10 بجے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے یاد بیمار کربلا کے عنوان سے، اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا غلام حسین صدف زیدی صاحب قبلہ. بعد مجلس جلوس برآمد ہو کر کربلا نصیر الدین حیدر جائے گا. یہ اعلان پرنسپل شیعہ انٹر کالج کی جانب سے کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا ان مجالس میں. میں گزار ہوں جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور نہا پیش فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. پانچ چھ شعر ایک نوع کے حاضر خدمت ہر سال پیش کرتا ہوں. گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے. پیاسے مسافروں کی یہ
غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے، ارے ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا۔ اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے، زینب پکارتی ہے سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف، زینب پکارتی ہے سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف، ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے، ارے بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے، زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے، جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے، یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے، پیٹو سروں کو خاک اڑاؤ حسینیو، اڑاؤ حسینیو، کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے، رخصت کی شام ہے، کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے، رخصت کی شام ہے، ارے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہے خاک پر، بیٹھی ہے خاک پر،
عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر، بیٹھی ہیں خاک پر، کیسی فرید آج یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے، گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے، پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے۔ دیکھیے اس مجلس کے بعد درگاہ حضرت عباس کے صحن میں ایک مجلس شام غریبہ کی منعقد ہوگی مرثیہ خانی کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں کی مجلس کے بعد وہاں بھی تشریف لے جائیں، اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور اس مجلس کے بعد روضہ کاظمین کی پشت سے ایک جلوس برآمد ہو کر کربلائے دیانت الدولہ جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ میں گزارش گزار ہوں آفتاب خطابت مولانا امیر سمجدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ 13 محرم کو صبح 9:30 بجے 13 محرم صبح 9:30 بجے اسی شبیہ روضہ کاظمین میں مولانا قاری خطیب اہل بیت جناب یوسف مرزا صاحب کے سیم کی مجلس منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں، اور کل شب میں 10:30 بجے آغا باقر کے امامباڑے میں مجلس شب سیم منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر بھی شرکت فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ الصمد لم یولد كله اللہ الصمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 42ویں آیت کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے پہلی محرم سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. مسلسل جب عزاداری کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ مجلسوں کے ذریعے عزاداری کے ذریعے دنیا کو ایک میسج دیا جائے، ایک پیغام دیا جائے. ضروری ہے کہ پیغام دیا جائے. میں اس مجلس شام غریبہ میں ایک پیغام عزاداری کے حوالے سے ساری دنیا کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کا ایک عظیم ترین پیغام یہ بھی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کیا جائے اور حق کو نہ چھپایا جائے اگر کوئی حق کو جانتا ہے. عزیزوں، یہ سرکار سید الشہداء کی شخصیت ہے کہ جوش ملی آبادی فرماتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک ہر قوم، ہر طبقہ فکر کا انسان امام حسین کے سلسلے میں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. لیکن قبلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے، یہودی کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے، اہل حنوت کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے، اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمارے، ہر قوم کہہ رہی ہے کہ حسین ہمارے ہیں. ہاں عزیزو، حسین تو ہیں ہی ایسے کہ ہر ایک حسین کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فلاح ان کے لیے ہے کہ جن کے لیے خود حسین کہیں کہ یہ ہمارے. یہ شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے. عزیزوں، کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں بیٹا سید سجاد جب قائد شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کرنا اور ان سے یہ کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس پوری. یہ مجلس شام غریبہ آپ فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزوں، میں نے اپنی پوری عمر میں روز عاشورہ اتنی شدت کی گرمی محسوس نہ کی
जैसी आंच थी, लोगों से पैर जमीन पर रखा नहीं जा रहा था। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके बावजूद लोग ताल कटोरे की करबला तक गए, न मातम में कोई कमी हुई, न आंसुओं में कोई किल्लत पैदा हुई। वैसे ही लोग खून का नजराना भी पेश करते रहे। लेकिन मैं एक जुमला ज़रूर अर्ज़ करूँगा, इस शिद्दत की गर्मी में आपने हुसैन का मातम किया, खुदा आपको सलामत रखे। आप मातम कर रहे थे, आप भूखे भी थे, प्यासे भी थे। रोज़े आशूर आप फाका करते हैं, लेकिन कितनी देर? करबला वाले रोज़े आशूर न मालूम कब से प्यासे, कब से भूखे। 7वीं तारीख को तो पानी खत्म हो गया था। 7वीं तारीख से तो अली अकबर प्यासे हैं, कासिम प्यासे हैं, औन मोहम्मद प्यासे हैं, 6 महीने के अली असगर प्यासे हैं। लेकिन ज़ैनब न मालूम कब से प्यासी, उम्मे कुलसूम न मालूम कब से प्यासी हैं, उम्मे रबाब न मालूम कब से प्यासी हैं। सबसे बढ़ के आका अब्बास, सब किसी न किसी के सामने अपनी प्यास का इजहार तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे मौला हुसैन, कसम खुदा की अगर अली अकबर मैदान से आगे न कहते कि बाबा प्यास मारे डालती है, तो मालूम ही ना होता कि हुसैन कितने प्यासे हैं। बेटा अली अकबर अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो, ये कह के अली अकबर ने ज़बान बाहर निकाली, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़े हुए। रो लो अज़ादानो, रो लो। ये क़यामत की रात है। अभी तक तो 4 मुहर्रम जनाब औन मोहम्मद के मसाइब पढ़ दिए, 5 मुहर्रम शहजादे अली असगर की शहादत पढ़ दी, 6 मुहर्रम अली अकबर के सीने में बर्छी लगना बयान कर दिया, 7वीं मुहर्रम कासिम की लाश का पामाल होना बयान कर दिया, 8वीं मुहर्रम हजरत अब्बास की शहादत पढ़ दी, 9 मुहर्रम आका हुसैन की रुखसत बयान कर दी। लेकिन ये मजलिस शाम गरीबा है, क्या क्या पढ़ा जाए। अरे 2 मुहर्रम को हुसैन करबला की सरजमीन पे आ गए, ये सोच कर रोएं। 3 मुहर्रम को हुसैन के खेमे दरिया के किनारे से हट गए, ये सोच के आंसू बहाए। अरे 4 मुहर्रम को शिमर मलून करबला में आ गया, ये सोच के रोएं। अरे 7वीं मुहर्रम को छोटे हाथों में खाली की उदे लिए हुए अल-अताश, कल की रात जो गुजरी वो शब आशूर थी। ये वो रात थी कि जिसमें आका हुसैन हिलाल इब्न नाफे के साथ आगे बढ़ रहे थे। देखो कल यहाँ पर मेरे औन का लाशा पड़ा होगा, यहाँ मेरा मोहम्मद मारा जाएगा, यहाँ मेरे कासिम की लाश के टुकड़े बिखरे हुए होंगे, यहाँ पर मेरा अली अकबर सीने पर बर्छी की हनी खाएगा। देखो यहाँ पर मेरे अब्बास का दाहिना बाजू कट के गिरेगा, यहाँ पर मेरे अब्बास का बायां बाजू कट के गिरेगा। एक बुलंदी पर पहुँचे, यहाँ मैं अपने बच्चे के लिए पानी मांगूंगा, मेरे बच्चे को 3 भाल के तीर का निशाना बनाया जाएगा। हिलाल साथ साथ चलते रहे, एक जगह पर रोका, हिलाल रुक जाओ हम अभी आते हैं। हिलाल रुक गए, आका आगे बढ़े, एक नशेब में उतर गए।
جناب ہلال کہتے ہیں حسین تنہا نشیب میں گئے لیکن مجھے ایسا احساس ہوا وہاں کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو جناب ہلال نے پوچھا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہ وہ نشیب ہے جہاں تمہارا یہ آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا پس گردن سے دفع کر دیا جائے۔ رونے لگے ہلال، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ آپ بھی تھوڑا سا سنبھالیے، جملہ سنیے۔ اس کے بعد ہلال نے کہا آقا لیکن جب آپ گئے تھے تو تنہا گئے تھے، یہ وہاں باتیں کس سے کر رہے تھے؟ کہا ہلال تم نے کیا پوچھ لیا؟ ارے جب ہم نشیب میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں میرے حسین گھبرانا نہیں، جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میں آغوش پھیلائے ہوئے بس عزیزوں اشارے کر رہا ہوں، رو لیجئے۔ صبح عاشور، صبح عاشور ایک ایسی اذان ہوئی کہ فضا دوڑتی ہوئی آئیں، آقا حسین شہزادے سے کہیے بس رک جائیں، شہزادی زینب بے ہوش ہو گئی۔ ظہر کا وقت آیا، سعید و زہیر تیروں کو روک رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے حسین کا لشکر ختم ہوتا رہا، اصحاب اپنی جان کی قربانیاں دیتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین بھانجوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے، بھانجوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ عزیزوں ایک جملہ کہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو بہت روئیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے ایک گٹھری میں لے کے آئے، ایک گٹھری میں لے کے آئے امام حسین جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ بی بی زینب نے ایک خیمے کو گنج شہیدہ قرار دیا تھا، وہاں لاشیں لا کے رکھے جاتے تھے۔ جو بی بی قریب ترین وارث ہوتی تھی اس کو بلایا جاتا تھا اور سب بیبیاں اسے پرسا دیتی تھیں، سب بیبیاں اسے پرسا دیتی تھیں۔ صرف ایک سوال اور میں مصائب کی منزل کو آگے بڑھاؤں۔ عزیزوں جب کسی کا لاشا آتا تھا تو کوئی نہ کوئی بیوی آتی تھی، کسی شہید کی ماں، کسی شہید کی زوجہ، کسی شہید کی بیٹی۔ لیکن تہذیب تعزیت یہ ہوتی تھی کہ اگر ماں آتی تھی تو سرہانے بیٹھتی تھی، ہائے ہائے ہائے، اگر ماں آتی تھی تو سرہانے بیٹھتی تھی، زوجہ آتی تھی تو پہلو میں بیٹھتی تھی، بیٹی آتی تھی تو پایتی بیٹھتی تھی۔ جب قاسم کا لاشا آیا، سنا آپ نے، جب قاسم کا لاشا آیا تو ام فروہ آئیں۔ اب یہ مجمع مجھے بتا سکتا ہے کہ ام فروہ سرہانے بیٹھی یا پہلو میں بیٹھی یا پایتی آگے بیٹھی؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے لاشا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آقا حسین 2 کٹے ہوئے ہاتھ اور ایک خون میں بھرا ہوا علم لے کے آئے۔ بی بی سکینہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے کہا بابا میرے امو کہاں ہیں؟ کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ جوڑ لیے، اے بابا اب میں پانی نہ مانگوں گی، اے بابا میرے امو کو بلا دو۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آقا حسین سامنے کڑیل جوان کا لاشا، مشکل کشا علی، میرے حاجت روا علی، کڑیل جوان کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی۔ حسین نے لاشے کو اٹھایا لیکن آگے نہ بڑھ سکے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے کیا جانے میت کیسے اٹھتی ہے۔ عزیزوں بچے علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے، کچھ بچے سر سے لپٹ گئے، کچھ سینے سے لپٹ گئے، کچھ کمر سے لپٹ گئے۔ آگے آگے بچوں کے ہاتھوں پر علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین و علیہ و اکبرہ۔
بس بس عزیزوں، دنیا کے سارے مصائب جو پڑھے جاتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن یہ دو مصرے میر صاحب کے ایک طرف کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ۔ میں نے 9 محرم کی مجلس میں اشارہ دیا تھا، ایک آقا حسین کے قاتلوں میں شامل شخص مختار کے دربار میں، جس نے آقا حسین کے لبوں کو نشانہ بنا کے پتھر چلایا تھا، اس سے جناب مختار نے عجیب سوال کیا، یہ بتا کہ کبھی کربلا میں تجھے بھی رحم آیا؟ اس سے پوچھ رہا تجھے بھی رحم آیا؟ اس نے کہا ہاں مختار، ایک موقع ایسا تھا جب میرا بھی دل پسیج گیا۔ پوچھا وہ کون سا موقع تھا؟ جلدی جلدی پوچھنے لگے، جب اکبر کی شہادت ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا جب حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا؟ کہا نہیں۔ کہا جب حسین اور محمد کے لاشیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر وہ موقع کون سا موقع تھا؟ کہا وہ موقع تھا کہ جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ تھا، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ شاید حسین، اب یہ وہ کہہ رہا ہے، شاید حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے ماں کو کیسے بتائیں کہ بچہ مارا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ رو لیجئے عزیزوں، قبر حسین نے بچے کو پشت خیمہ پہ لے جا کے دفن کر دیا۔ کہ یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنی قبریں بنائیں؟ کہ مختار سوائے علی اصغر کے کسی کو دفن نہیں کیا۔ کہ تو علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ کہ مختار تمہارے مولا کی مرضی وہ جانے، لیکن جب وہ دفن کر رہے تھے تو میں قریب پہنچ گیا تھا، تو میں نے سنا کہ تمہارے آقا کہہ رہے تھے کہ میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، ارے میرے اون محمد گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ صاحب مالی اسبتائی نے لکھا کہ بعد قتل حسین شہزادے علی اصغر کا سر تلاش کرنے کے لیے شمر ملون ایک نیزہ لے کے آیا۔ اب بیویاں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں۔ کون بیویاں؟ زینب بی بی، ام کلثوم، ام لیلہ، ام فروہ، ارے سب سے بڑھ کے بچے کی ماں رباب نیزے کو زمین پہ مارتا تھا، نکالتا تھا، مارتا تھا، نکالتا تھا۔ اب جو نیزہ باہر آیا 6 مہینے کے بچے کا لاشا۔ اس ملون نے لاشا لا کر امام حسین کے لاشے کے قریب ڈالا۔ عزیزوں جب لاشیں پامال ہونے لگے، سارے لاشیں سامنے رکھے ہوئے تھے، ایک ہر کا لاشا ہر کے قبیلے کے لوگ لے گئے، باقی سارے لاشیں پامال ہونے کے لیے سامنے۔ عزیزوں مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب بیان کرتے تھے، اب آپ سنیں انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے، کہ ایک مرتبہ گھوڑے دوڑتے ہوئے قریب آئے، حسین کے پہلو میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے تیزی سے آئے، حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی، بچے کو سینے کے نیچے چھپایا۔ ارے حسین کا لاشا علی اصغر کے ساتھ پامال ہو گیا۔
صاحب سنبھلیں تو ایک مصیبت بیان کروں عزیزوں. کیسے پڑھ دوں؟ لیکن کربلا میں جو شہداء ہیں، کسی کی گردن پر تیر لگا وہ شہید ہوا، کسی کی پشت پر گرز لگا وہ شہید ہوا، کسی کے سر پر ضربت لگی وہ شہید ہوا، کسی کے سینے میں نیزہ لگا برسی کی یعنی ٹوٹ گئی وہ شہید ہوا. عزیزو سنیں گے آپ؟ اس طرح سب کی شہادت ہوئی، اس طرح سب کی شہادت ہوئی. سب کے گلے پر خنجر نہیں چلا، سب کے گلے پر خنجر نہیں چلا. لیکن عزیزوں آپ نے سنا ہوگا کہ سارے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے. یہ شام غریبہ کے مخصوص مصائب ہیں. ہاں عزیزوں، یہ شام غریبہ جہاں زینب، ام کلثوم، ام لیلہ، ام رباب، ام فروہ، ارے میں کیسے پڑھ دوں، ام فروہ، بی بی سکینہ اور رقیہ، تمام بیویاں بیٹھی دیکھ رہی ہیں. اشقیہ ایک ایک لاشے کو لے کے آتے ہیں، خنجر سے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب سر قلم کیے جا رہے ہیں. یہ منظر کون دیکھ رہا ہے؟ یہ منظر بیویاں دیکھ رہی ہیں. ام لیلہ دیکھ رہی ہیں، علی اکبر کا سر قلم ہو رہا ہے. ام فروہ دیکھ رہی ہیں، قاسم کا سر قلم ہو رہا ہے. ام رباب دیکھ رہی ہیں، علی اصغر کی ننھی سی گردن پر خنجر چل رہا ہے. عزیزوں بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں. نہیں عزیزوں آپ پیٹ کے روئیں گے. ارے میں کیسے پڑھ دوں؟ سارے شہداء کے سر شہادت کے بعد قلم کیے گئے، لیکن ہائے میرا حسین. جہاں زندگی میں سر قلم ہو رہا ہے، یہ شام غریبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک بی بی زینب کا تذکرہ نہ کیا جائے. یہی شام غریبہ ہے. بی بی زینب دو بچوں کے لاشیں اٹھا کے لے کے آئیں. بی بی سکینہ کو بابا کے لاشے سے لے کے آئیں. اب عزیزوں زینب بچوں کے تلایا گھوم رہی ہیں. ارے میں کیسے کہہ دوں خیمے کے تلایا گھوم رہی ہیں؟ اب خیمے کہاں ہیں؟ اب زینب بچوں کے تلایا گھوم رہی ہیں، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے ہیں. بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. ہر سال آپ سنتے ہیں، جب سنتے ہیں ایسے ہی روتے ہیں. نصف شب گزر گئی. زینب نے دیکھا سامنے سے ایک سوار چلا آ رہا ہے. آتے ہوئے سوار کو دیکھا. علی کی بیٹی نے کہا کہ ارے کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں لوٹا جا چکا ہے، اب ہمارے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے. ابھی ہم نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو سلایا ہے، بھوکے بچے، پیاسے بچے. لیکن وہ سوار بڑھتا چلا آیا. عزیزوں بی بی زینب جیسے ہی قریب آیا، علی کی بیٹی تھی، آگے بڑھیں، لجام پہ ہاتھ ڈال دیا اور اس کے بعد کہا میں بار بار کہہ رہی ہوں ہمارے قریب نہ آ، تو بڑھتا ہی چلا آتا ہے. سوار گھوڑے سے نیچے آیا، چہرے سے نقاب الٹی. اے بیٹی زینب، میں تمہارا بابا علی ابن ابی طالب. زینب نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. اے بابا، ایک دو بہر میں بھرا گھر اجڑ گیا. اے بابا میرے بچے مارے گئے. اے بابا قاسم پامال ہو گئے. علی اکبر کے سینے میں برچی لگ گئی. اے بابا عباس کے بازو قلم ہو گئے. اے بابا میرا ماجایا، آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر. شام غریب
کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا کلیجے سے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ جیسے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ ہے گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا قدم صوبے ساحل نہ ہرگز بڑھانا خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا وہاں کیسے دیکھو گی سقا کلاشا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر قیامت کا منظر بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹا
سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا میری جان جانا نا گنج شہیداں تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان جان جانا نا گنج شہیداں تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان سنا کا سوتا ہے بھائی تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا پکارائی تم کو میں دریا پجا کے میں پوچھا ساقا کا شان علاقہ پکارائے تم کو میں دریا پجا کر میں پوچھا لگائے تماکیزہ دل سے تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا گلے لگ کے بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے سوئی ہو شاید بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے کوئی ہو شاید مصوبے نشیبہ رہی ہوں سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا میں گنجے شہیداں گئی دل سنبھالے میں چپ تھی مگر دل میں گھٹتے تھے نالے میں چپ تھی مگر دل میں گھٹتے تھے نالے وہاں بھی پتہ مل نہ پایا تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نالا ہے شام غریبا میں زینب کا نالا زمانہ ہوا آئے شام غریباں تے ماہر حرم کا کے صحرا
فضائیں سناتی ہیں اب تک یہ نوحہ، کہاں ہو سکینہ، کہاں ہو سکینہ. شام غریبا ہے، شام غریبا ہے، شام غریبا ہے، شام غریبا. کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ. جتنے بھی ماتمی ہیں وہ اپنی صفحے درست کر لیں. رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے، چھینتا تھا شیر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شیر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے، کیا رہا خون دل عباس کا سب بہہ گیا رل میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رل میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی رضا کی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے، کیا رہا اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. کیا رہا نوحے کا آغاز کر رہے ہیں. ماتمی اپنی صفحے زمانہ لیں.
جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و بر آئے چلائی سکینہ میرے بے کس پدر آئے شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ اور پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی ماما نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند پیچھے والے بھی سب مل کے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب ماشاءاللہ سب مل کے فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات میں مادر فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر سینے پہ سلائیں گے تمہیں رات میں مادر کیوں کہے کہ وہ مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں جواب نیند آئے گی جب چلی آؤں گی بابا ننھے سے کلیجے پا میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار ننھے سے کلیجے پا میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ
बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आती है बला सर पे तो पहले मुझे मारो, मर जाऊंगी बाबा, न सुधारो न सुधारो। आती है बला सर पे तो पहले मुझे मारो, मर जाऊंगी बाबा, न सुधारो न सुधारो। जाओगे जहाँ मैं भी वही जाऊंगी बाबा। मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी शब होगी तो फिर खाक पर सोएंगे कहाँ। सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। शब होगी तो फिर खाक पर सोएंगे कहाँ। सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अरे अच्छा मैं वही खाक पर सो जाऊंगी बाबा। मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद हुसैन हुसैन सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं वही खाक पर सो जाऊंगी बाबा। मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से गश आएगा बाबा। तुम जीत रहो पानी भी मिल जाएगा बाबा। शहजादी सकीना ने पानी कभी नहीं। आने दो अगर प्यास से गश आएगा बाबा। तुम जीते रहो पानी
جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے تو اگر پیاس سے غشرائے گا بابا تم پیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا آخری مسائل کا شعر۔ چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم پر تمہیں نیند نہ آئی ارے کیا ہوئے جب ہوگی مہینوں کی جدائی کچھ دور نہ تھے ہم پر تمہیں نیند نہ آئی کیا ہوگا جب ہوگی مہینوں کی جدائی بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم پر نیند نہ آئی کیا ہوگا جب ہوگی مہینوں کی جدائی بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا وہ حال علی سب نہیں ہو سکتا ہے مردوں جس طرح چھٹی باپ سے وہ دکھتا ہے مظلوم نو ہاتھ ہے یہ گھی جس سے نہ جی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا جو اگلے برس غم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا
سلام آخر ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم دہرائیے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم عدو لمن عاداکم اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد اللهم لعن عدل الحسين وأولاده وأصحابه اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة السلام عليك يا مولاي أبا الفاضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك بنت أمير المؤمنين السلام عليك بنت حسين الشهيد السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته آقا غریبا مولا بے قصا بادشاہ خراسان السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان سلام علیکہ یا شریک القرآن سلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن سلام علیکہ یا مظہر الایمان سلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ مخرج ظہورک واجعل من نوانی وانصار محبیک وشیتک والزوار کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ